السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے آغاز میں ایک بزرگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ قلم سے نقشہ بنا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ افواہ ہے اس سمندر میں جسے عرب بحریہ سباٹم کہتے ہیں اور ترک بحریہ روم کہتے ہیں، ایک روح ہے جو کئی بادشاہوں اور سلطانوں کے تخت نگل گئی، لیکن قدیم زمانے میں گھڑ سوار جن کے سامنے یہ سخت دریا آیا تو انہوں نے اس دریا کو اپنی ماں کی گود سمجھ لیا، نہ کہ شرف کی بارش۔ انہوں نے ان پانیوں میں قلعے فتح کیے جنہیں وہ جزائر کا سمندر کہتے ہیں۔ ناظرین، تعارف کرانے کے بعد آخر میں وہ بزرگ کہتا ہے اور بہادر بھائیوں کو باربروس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سمندر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک کشتی موجود ہوتی ہے۔ اس کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں اور وہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی دوران کشتی میں ایک جھٹکا لگتا ہے اور اس کے بعد عروج رئیس کی انٹری ہوتی ہے اور سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد کشتی کو ایک اور زبردست جھٹکا لگتا ہے جس کے بعد عروج رئیس اشارہ کرتے ہیں جسے دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے جلدی سے اسے جربہ زیرہ کی طرف موڑو۔ اس کے بعد عروج رئیس اسی سپاہی کو کہتے ہیں جب سے راستے پر نکلے ہیں زیادہ بوجھ کی وجہ سے ٹھیک نہیں جا رہے، جسے سن کر وہ سپاہی کہتا ہے میں تو اس مسئلے کا پہلے ہی بتا رہا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ یہ سن کر ساتھ میں کھڑا ایک اور سپاہی اس کو کونی مار کر چپ کروا دیتا ہے، جس کے بعد عروج رئیس کہتے ہیں ہمیں اشارہ ملا، ہم نے ہاں کیا اور بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری بھی ہم نے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں نے اپنے لوگوں سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ آج بھی ایک بات صاف صاف بتا دوں، سمندر غسیلہ ہے اور کشتی باری ہے۔ ہمارا مقصد ہے خارجی راستے سے نکلنا تو ہم اپنی کوشش سے نکل جائیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد لڑائی بھی لڑنی ہوگی۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک بادشاہ ہوتے ہیں اور دوسرے بادشاہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جن سے بادشاہ بھی خوف کھاتا ہے۔ آج تک ہم نے اللہ کے حکم سے کبھی بزدلی نہیں کھائی۔ سپاہی چاہے آج ہمارے سامنے ڈاکو آ جائے یا بادشاہ خود آ جائے، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں آپ ان کی آنکھوں میں ہمارا خوف دیکھو گے۔ اور آخر میں عروج رئیس کہتے ہیں ہمارا وعدہ ہماری قسمت بن جائے، جس کے جواب میں تمام سپاہی کہتے ہیں ہمارا وعدہ ہماری قسمت بن جائے اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ دوسری جانب ایک کشتی کا مناظر دکھایا جاتا ہے جس میں کچھ ڈاکو سوار ہوتے ہیں اور انہوں نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوتا ہے اور انہیں لاتیں مار رہے ہوتے ہیں اور ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک سربراہ کہتا ہے کہ عثمانیوں کی کشتی یہاں سے گزر رہی اور انہوں نے ہمیں دیکھا بھی ہے لیکن انہوں نے کوئی تدبیر نہیں لی۔ اس کا مقصد ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ اور ہی ہے۔ یہ سن کر وہی یرغمال لوگوں میں سے ایک کہتا ہے لگتا ہے یہ ہمارے مسلمانوں کی کشتیوں پر حملہ کرنے والے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچانا چاہیے۔ جس کے جواب میں دوسرا شخص کہتا ہے اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ ہمیں مار دیں گے۔ جس کے بعد وہ شخص کہتا ہے اللہ ہی جانے انہوں نے کیا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ ابھی یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران وہ لٹیرا ان کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ زیادہ باتیں کرتے ہو، ابھی تمہاری وہ باتیں ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی گردن پر تلوار پھیر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتا ہے اور وہ لٹیرا کہتا ہے اگر تم میں سے کسی کو بھی زیادہ بہادری کرنی ہے وہ آگے آ جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ اور دوسری جانب عروج رئیس کی کشتی پتھروں کے قریب پہنچ جاتی ہے اور وہیں پتھروں میں کچھ لٹیرے چھپے ہوتے ہیں اور عروج رئیس کشتی کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور اسی دوران ان کا ساتھی کہتا ہے یہاں پر تو کافی راستے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس کے جواب میں عروج رئیس کہتے ہیں مجھے ان راستوں سے بحفاظت نکلنا چاہیے۔ ہاں کشتی کے تہ خانے میں ایک بندہ سو رہا ہوتا ہے جو کہ رئیس کا بھائی الیاس ہوتا ہے، جو شور کی آواز سن کر اٹھ
جاتا ہے اور اپنے ہتھیاروں کو اٹھا لیتا ہے۔ اوپر عروج رئیس کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی آہستہ آہستہ آگے جا رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران پتھروں میں چھپا ہوا لٹیرا کوے کی آوازیں نکالنے لگتا ہے۔ یہ سن کر عروج رئیس اپنے ساتھی کو کہتے ہیں تمہیں اس حوالے سے بہت علم ہے، یہ جو پرندے کی آواز آ رہی ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ پرندے پانی میں کشتی کو دیکھ کر فوراً اس پر لپٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ عروج رئیس کہتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر ان کا ساتھی کہتا ہے یہ پرندے سمندر میں ایک مچھر تک کو نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، وہ لٹیرا یہ آواز اس لیے نکال رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سن کر کشتی پر موجود ان کا سردار کہتا ہے ہمیں اشارہ مل گیا ہے، وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ چٹانوں کے دوسری جانب ہو جائیں گے۔ یہاں الیاس اوپر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر عروج رئیس کہتے ہیں تو الیاس میرے شیر تم آگے، آج کا کام ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے، ہمیں اس کے لیے ہمت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد عروج رئیس اپنے ایلچی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں اور اپنے معاوضوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ عروج رئیس سمجھ جاتے ہیں کہ اب خطرہ ہے اور حملہ ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ایلچی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف لٹیروں کا سردار اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اگر وہ لوگ ہمارے اشارے سے رک گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ رکے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور یہاں عروج رئیس اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں سب لوگ اپنی پوزیشن پر چلے جائیں اور خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اس بار عروج رئیس اس لٹیرے کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ اپنا تیر نکال کر اس کو مار دیتے ہیں، جس کے بعد وہ لٹیرا ادھر ہی کشتی پر گر جاتا ہے۔ اس کو مارنے کے بعد عروج رئیس اس کے ہاتھ پر ایک نشان دیکھ لیتے ہیں جو کہ مشہور لٹیروں کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ عروج رئیس اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں یہ نشان مشہور لٹیروں کے گروہ کا نشان ہے، اور دوسری جانب لٹیروں کا سردار عروج رئیس کی کشتی دیکھ کر کہتا ہے کہ ہمیں کشتی نظر آ گئی ہے، اور اس کے سارے ساتھی بھی کہتے ہیں ہمیں کشتی نظر آ گئی ہے۔ ان کی آوازیں عروج رئیس سن لیتے ہیں اور اپنی کشتی کے سامنے آ جاتے ہیں اور لٹیروں کی کشتی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران الیاس کہتا ہے یہ کشتی ہماری کشتی جیسی لگ رہی ہے بھائی، اور جواب میں عروج رئیس کہتے ہیں یہ کشتی تو ہماری جیسی لگ رہی ہے، لیکن کون جانے اس میں کس طرح کے لوگ سوار ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب ہمیں لگتا ہے ہم ان کو مار کر یا خود مار کر نکل جائیں گے، اگر یہ ہمیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ان سے لڑیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ سنبھال لو۔ یہ سن کر تمام سپاہی اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں۔ اس کے بعد عروج رئیس کہتے ہیں توپ میں بارود بھر۔ اسی دوران لٹیروں کی توپ سے حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عروج رئیس اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں فی الحال انتظار کرو۔ اس کے بعد عروج رئیس کی کشتی لٹیروں کی کشتی کے بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ قریب پہنچتے ہی عروج رئیس اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ توپ چلاؤ، جسے سن کر ان کے سپاہی توپ چلا دیتے ہیں اور لٹیروں کے کافی زیادہ آدمی مر جاتے ہیں اور کئی لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عروج رئیس اپنے سپاہیوں کو تیر لانے کو کہتے ہیں۔ رئیس ان تیروں سے لٹیروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران کچھ لٹیرے جو کہ بچ جاتے ہیں وہ عروج رئیس کی کشتی پر چھلانگ لگا دیتے ہیں، کچھ رسیوں کے ذریعے اور پانی کے ذریعے ان کی کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر کافی دیر تک جنگ جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد لٹیروں کا سردار بھی عروج رئیس کی کشتی پر آ جاتا ہے اور وہ آ کر عروج رئیس سے کہتا ہے تم لوگ جو طائف لے کے جا رہے ہو وہ سب میرے حوالے کر دو، اگر تم لوگ یہ میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور ہم لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جس کے جواب میں عروج رئیس کہتے ہیں یہ سلطان کے طائف ہیں، تم جیسے لعنتیوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ جس کے جواب میں عروج رئیس کہتے ہیں میں سمندر کا بادشاہ ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو آ کے یہ لے لو۔ یہ سن کر لٹیرا کہتا ہے اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ سن کر عروج رئیس کہتے ہیں تم جس سمندر کے لٹیرے ہو میں اس سمندر کا بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر لٹیرا اپنے ساتھیوں کو عروج رئیس پر حملہ کرنے کا کہتا ہے، اور یہاں جس ایلچی کو عروج رئیس نے کمرے میں بھیجا تھا وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے اتنی قیمتی طائف کے ساتھ ڈاکوؤں کی زد میں آ جانا ہمارے لیے بہت بڑی خیانت ہوگی، ہمیں کسی بھی حالت میں یہ طائف سلطان تک پہنچا دینے چاہیے کے لیے یہ بھیجے گئے ہیں۔
اس کے جواب میں اس کا ساتھی کہتا ہے کہ یہ خیانت نہیں بلکہ یہ تو تجارت ہے۔ یہ سن کر ایل جی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا ساتھی نہیں بلکہ ان لٹیروں کا ساتھی ہے۔ اس کے بعد وہ غدار ایل جی کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی دوران الیاس وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ان غداروں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد الیاس کہتا ہے کہ ہماری کشتی پر خیانت کرنے والوں کا انجام اس طرح ہوگا۔ آخر کار عروج رئیس اور اس کے تمام ساتھی لٹیروں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ آخر میں ان لٹیروں کا سردار ہی بچ جاتا ہے، جس کے بعد عروج رئیس ان کے سردار سے کہتے ہیں تم نے آج تک جتنے بھی مظلوموں پر ظلم ڈھائے ہیں آج میں ان سب کا حساب لوں گا۔ اس کے بعد عروج رئیس اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد عروج رئیس اس کو رسی سے باندھ کر کشتی پر لٹکا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عروج رئیس کے تمام سپاہی ان کے حق میں نعرہ لگاتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے، چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ اسی طرح باربروسا کی ایپیسوڈز آپ تک پہنچ سکے، تو اس کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔